الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے یا جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحج شروع ہونے کے بعد ناخن نہ کاٹے اور بال صاف نہ کرے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم ہلال ذی الحج، جب تم میں سے کوئی شخص ذو الحج کا چاند دیکھ لے، واراد احدکم ان یضحی، اور کوئی شخص قربانی کرنا چاہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال بھی نہ تراشے، بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، اس کا خیال کرے۔ تو یہاں چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، ذو الحج شروع ہونے کے بعد بال اور ناخن کا نہ کاٹنا یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہو، عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے زیر ناف بال صاف کیے ہوئے یا ناخن کتروائے ہوئے 40 دن گزر گئے اور ذی الحج شروع ہو گیا تو اس کو بال بھی کاٹنے چاہیے، اور بال سے مراد زیر ناف بال یہ بھی کاٹنے چاہیے، بغل کے بال اکھاڑنے چاہیے اس کو، اور اسی طرح اس کو ناخن بھی کاٹنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے 40 دن نہیں گزرے، کم وقت ہے، تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے۔ اس کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ 40 دن گزر گئے، زیر ناف بال صاف نہیں کیے، 40 دن گزر گئے اور بغل کے بال نہیں اکھاڑے، 40 دن گزر گئے اور اس نے ناخن نہیں کاٹے، ذی الحج شروع ہو گیا۔ اب اگر یہ بال زیر ناف یا ناخن والے یا بغل والے صاف نہیں کرتا یا ناخن نہیں کاٹتا تو گناہ ہوگا۔ اب اس کو کاٹ دینے چاہیے، صاف کرنے چاہیے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔